منصور صاحب، کیا بنگلہ دیش میں جو عام انتخابات ہو رہے ہیں آپ اسے ایک جمہوری تسلسل کا حصہ سمجھتے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورے سیاسی عہد کے خاتمے کا اعلان ہے اور ایک نئے سیاسی عہد کا جنم ہے؟ دیکھیے، جب سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو کے انڈیپینڈنٹ ریاست بنا تھا پاکستان سے علیحدہ ہو کے، اس کے بعد سے یہ گزشتہ 50-55 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس میں بنگلہ دیش کی سیاست نے بہت بڑا طویل سفر طے کیا ہے۔ اور پہلے مختلف پارٹیوں کے درمیان کبھی عوامی لیگ اور کبھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو خالدہ ضیاء جس کو ہیڈ کر رہی تھی، وہ اقتدار میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف نفرت آزما رہی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کوئی تقریباً 2 دہائیوں میں عوامی لیگ نے سب چیزوں کو اوور پاور کر کے انڈیا کے ساتھ ایک ایسے الائنس میں چلی گئی جس میں وہ بالکل انڈیا کی انڈین لیڈرشپ کی، بی جے پی کی ایک طرح سے ترجمان بن گئی اس ریجن کے اندر، اور اس نے بنگلہ دیش کے اندر بیک فائر کیا۔ اور اب جو ہم نے واقعات دیکھے وہاں پہ، جب حسینہ واجد کی حکومت کو نکالا گیا، اسٹوڈنٹس موومنٹ چلی، تو اس کے بعد اب ایک بہت ہی نئے موڑ پہ کھڑی ہے بنگلہ دیش کی سیاست۔ اور جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائی میں ذکر کیا کہ وہ بھی ایک فرسودہ نظام کو ریپلیس کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ اس وقت وہاں پہ مختلف کینڈیڈیٹس موجود ہیں ریس میں، اور یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ کون جیتے گا، یہ تو الیکشن کے ریزلٹس ہی بتائیں گے۔ لیکن یہ 2 قوتیں بہت خاص ہیں۔ ایک تو وہاں پہ خالدہ ضیاء کے جو صاحبزادے ہیں، طارق رحمان، جو بھی ریسنٹلی واپس آئے ہیں جلا وطنی ختم کر کے۔ پھر جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہیں، اس کے جو رہنما ہیں عثمان ہادی شریف، وہ تو بدقسمتی سے قتل کر دیے گئے تھے اس وائلنس میں، لیکن ان کی جو وہ موومنٹ ہے، اس کی جو پارٹی ہے، وہ بھی بہت شد و مت سے الیکشن میں حصہ لے گی۔ اور تیسری قوت جو ہے وہاں پہ جماعت اسلامی کا بھی کافی اسٹرینتھ ہے اور رجحان رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کی فورسز جو ہیں، کون سی پارٹیاں جیتتی ہیں، کس قسم کی کوalition وجود میں آتی ہے۔ لیکن 2 چیزیں بہت اہم ہوئی ہیں۔ ایک چیز منصور صاحب بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تینوں آپ پارٹیز کو دیکھ لیں، جماعت اسلامی کو آپ دیکھ لیں، بی این پی کو دیکھ لیں، انہوں نے ریاستی جبر کا سامنا کیا اور بہت سارے لوگوں نے جلا وطنی گزاری، اور جماعت اسلامی کو دیکھیں بہت سارے رہنماؤں کو پھانسیاں تک دے دی گئیں، اور بی این پی کو دیکھیں ان کے اوپر تو سیاسی دروازہ ہی بند کر دیا گیا، اور پھر یہ طلبہ تحریک کو دیکھیں تو یہ بھی اسی سیٹ اپ کے خلاف ابھری جس نے ایک متشدد ریاست کی طرف اسے مائل کیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے جو نتائج رہیں گے یہ تمام لوگوں کے نظریات کسی حد تک ایک ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ماڈریٹ ہے، کوئی اسلامسٹ ہے، یا پھر اگر خالدہ ضیاء کی پارٹی کو دیکھا جائے تو ماضی میں ان کا بھی اشتراک جماعت اسلامی کے ساتھ رہا، تو ان کی بھی سوچ ایک طرح کی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ ایک قومی حکومت ٹائپ ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو الیکشن کے ریزلٹس پہ ڈیپینڈ کرے گا، لیکن نظریات ایک طرح سے ان تمام پارٹیز کے ملتے بھی ہیں اور ان میں فرق بھی ہے۔ فرق اس طرح سے ہے کہ جماعت اسلامی ایک ریلیجس پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ان کا جو پولیٹکس میں جسے رائٹ کی فورسز کہتے ہیں اس میں شامل ہوتی ہے۔ بی این پی جو ہے وہ سینٹر کے قریب کی سیاست کرتی رہی ہے، اور اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ ایک پروگریسو ایلیمنٹ کے طور پر آئی ہے، تو اسے آپ لیفٹ کی سیاست کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، کہ وہ نظام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ان جنریشن زی کے نمائندے ہیں، یوتھ کے زیادہ تر ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے، تو وہ اس پرانے نظام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ لیکن ایک جو بہت اہم چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک امید افزا یا لوگوں کی امیدیں ہیں، نہ صرف بنگلہ دیش کے لوگوں کی بلکہ پاکستان سمیت ریجن کے وہ ممالک جو بنگلہ دیش کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ان کے یونس صاحب ہیں جو اس دوران میں لیڈ کر رہے ہیں ایک اس انٹرم سیٹ اپ کو، انہوں نے بہت سٹیبلٹی لانے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش میں، ڈسپائٹ جو چیلنجز تھے، چیلنجز کے باوجود انہوں نے بہت سٹیبل طریقے سے بنگلہ دیش کو اس انٹرم پیریڈ میں آگے لے کے گئے ہیں، اور ایک
کامیاب الیکشن کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو بھی الیکشن کا رزلٹ آئے گا تو میرا خیال ہے کوئلیشن میکنگ ہوگی. کوئلیشن بنانا تو سیاسی پروسیس کا حصہ ہے. تو میں ذاتی طور پہ بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے ایک جس ماضی کے انتشار کا شکار تھا 1971 سے لے کر اور اب سے 1-1.5 سال پہلے تک, وہ اس کو اوورکم کرنے کے فیز میں آ گیا ہے. اور اچھا پاکستان کے لیے خان صاحب ایک چیز اور بتائیے, اگر خالدہ ضیاء صاحبہ حیات ہوتی تو منظر کچھ اور ہوتا. بے شک طارق رحمان صاحب کی واپسی ہو چکی ہوتی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قریب الیکشن ان کی وفات ہوتی ہے, اور پھر جس طریقے سے جنازے میں جم غفیر نکلتا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے, اس کے بعد آپ تھوڑا سا مارجن دیکھتے ہیں کہ سمپتھی ووٹ بھی بی این پی کو ہوگا؟ جی بالکل, میرا خیال ہے سیاست میں سمپتھی ووٹ تو ہمیشہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے, تو ان کو سمپتھی ووٹ ہوگا. ساتھ ہی میرا خیال ہے جو اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے ان کو بھی ایک ایج حاصل ہے کہ انہوں نے بہت سیکریفائسز دی ہیں اس حسینہ واجد کے ایگزٹ کے لیے. وہ فورسز جو بھارت کے بالکل تسلط میں رہ رہی تھی, اب بنگلہ دیش کے اندر سیاسی قوتیں, ان کو وہاں سے نکالنے میں اور اس پرانے نظام کو تبدیل کرنے کی طرف آگے بڑھنے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم کسی ایک قسم کی, اور جماعت اسلامی بھی ایک ایفیکٹو پارٹی ہے, تو کسی قسم کی کوئلیشن میکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ خالدہ ضیاء جو ہیں وہ انہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی. حسینہ واجد کے رجیم کے دوران ہر قسم کی جو ہے کا ظلم ان کے ساتھ روا رکھا گیا. ان کے بیٹے بھی جلا وطنی میں رہے, وہ خود قید میں رہیں, اور پھر اب وہ ان ساری صعوبتوں کے نتیجے میں اب وہ دنیا سے رخصت ہوئیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سمپتھی کا ووٹ بھی ملے گا, لیکن ساتھ ہی جماعت اسلامی کو بھی ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جماعت اسلامی کے بڑے بڑے لیڈروں نے اس وقت, جیسے آپ نے خود کہا ابتدائی میں, ان کو پھانسی دے دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک بہت نئی قسم کا لینڈسکیپ, پولیٹیکل لینڈسکیپ بنگلہ دیش میں ہے. اور اچھا سر, مستقبل کے اندر آپ بھارت کے ساتھ تعلقات بنگلہ دیش کے کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی موجودہ منظرنامے میں انہوں نے نان فیملی سٹیٹ ڈکلیئر کر دیا بھارت نے بنگلہ دیش کو, اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تعلقات میں تو بہت زیادہ سرد مہری دکھائی دے رہی ہے. اب جب بنگلہ دیش کے اور بھارت کے تعلقات میں مجھے گہری کشیدگی نظر آ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ حسینہ واجد والا ایپیسوڈ ہوا, بلکہ اس کے بعد جب عثمان ہادی شریف کا قتل ہوا, وہ جو اسٹوڈنٹ رہنما جو انقلاب میں سب سے آگے تھے, تو ان کی قتل کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی اٹھی بھارت کی طرف, کہ بھارت کی طرف سے کوئی انٹرونشن کی گئی ہے, اس طرح کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ نان پولیٹیکل میٹرز میں, جس میں کرکٹ ہے جیسے, انہوں نے بنگلہ دیش کے پلیئرز کو آئی پی ایل سے آؤٹ کیا, اور اب بنگلہ دیش کی جو وہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ انڈیا میں نہیں کھیلنا چاہتے, اس کے خلاف بھی آئی سی سی نے, جو کہ انڈیا ڈومینیٹ کر رہا ہے, اس کے بنگلہ دیش کے پوائنٹ آف ویو کو, نقطۂ نظر کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ان کی جگہ وہ دوسری ٹیم لانے کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان کشیدگی جو ہے یہ کافی شدید ہے, اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہم آہنگی ہے وہ بہت اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی طرف ہم چلیں. یہ ہمارا ہی خان صاحب میرا ایک آخری سوال, لانگ ٹرم پارٹنرشپ میں ہم کن شعبوں میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, اور خطے میں دیگر ممالک کا مقابلہ پھر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں, دو طرفہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے سب سے جو اہم پارٹنرشپ ہو سکتی ہے وہ ہماری اقتصادی یا اکنامک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم دونوں دیکھیں نا ایک ہی قوم کا پارٹ رہے ہیں اور ایک ہی ملک کا پارٹ رہے ہیں. تو ہمارے لیے آپس میں ٹریڈ کرنا, بزنس کرنا, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہمارے کلچرلی بھی ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں اقتصادی پارٹنرشپ, کیونکہ دونوں ملکوں کی ضرورت ہے. وہ بنگلہ دیش بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, پاکستان بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہماری پاپولیشن اور سائز تقریباً ایک جیسا ہے, تو یہ بہت ہمارے میں ایک ہم آہنگی ہے. دوسرے میرا خیال ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے, فلائٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑھانی چاہیے, کلچرل کنیکٹیوٹی بڑھانا چاہیے. ہمارے تو بہت سے سنگرز جو تھے, آپ کو ہماری لوگوں کو یاد ہے کہ وہ
بنگالی سنگرز تھے جو بنگلہ دیش کے نیشنلز ہیں جن کے نغمے ہم آج بھی سنتے ہیں. تو میرا خیال ہے کلچرل اور یہ جو سارا فائن آرٹس میں جو پارٹنرشپ ہے اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور تیسرا ایریا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس میں ہمیں ڈیفنس اور سیکیورٹی اور ٹیررزم کے خلاف جو جہاد ہے اس میں بھی پارٹنرشپ کو یعنی دفاعی ثقافتی اور اقتصادی جو معاہدے ہیں دو طرفہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو فائدہ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.